بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ تھام لیتا ہے اور گرنے نہیں دیتا۔ دنیا میں بنا دیکھے آج تک کسی کے اتنے دیوانے نہیں پیدا ہوئے جتنے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ اپنی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا اظہار بھی صرف اللہ سے کریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، لیکن اس دیر میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ حالات کتنے بھی مشکل ہوں آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اپنی مشکلات اللہ کے حوالے کر دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں ان مشکلات سے نکالے گا۔ اپنی مشکلات جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں پھر کیسے، کب، کیوں جیسے سوالات نہیں کرتے، بس یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے کافی ہے۔ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس اللہ پر مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ساتھ نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ دوست آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا ہر ساتھ چلنے والا شخص دوست ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ کسی کو جاننا ہے، کسی کی شخصیت کو پرکھنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، وہ کس طرح کے دوست رکھتا ہے۔ دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے احتیاط کریں، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ یہ آنسو بہتے رہنے چاہیے، من ہلکا اور زرخیز رہتا ہے۔ یہ خشک ہو جائیں تو دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو ہی ہماری آنکھ کا وضو ہوتے ہیں، سو آنکھوں کو پاک کرتے رہنا ہوگا، کفارہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس پر بھروسہ رکھے گا وہ اس کے لیے کافی ہے، تو پھر اس کے بعد مایوسی کا کوئی جواز ہی نہیں زندگی میں۔ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کا مایوس ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو بارش کے پانی سے زمین کو صاف کرتا ہے، یا رحمان اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی ایمان اور اپنی اطاعت کے ساتھ دھو دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔
زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جب فیصلے عرش سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ اے اللہ، اگر ساری دنیا کی مخلوقات اکٹھی ہو کر تیری صفات بیان کرنے لگ جائیں تو ذرہ بھی ادا نہ کر سکیں گی۔ اے اللہ، تو بڑا بے نیاز ہے، امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ لفظ، جہاں یہ رشتوں کی حقیقت، محبت کے دعووں کی سچائی اور عروج و زوال میں لوگوں کے اندرونی رنگوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہیں پر یہ ہمیں ہماری ہمت سے بھی آشنا کروا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کے انسان میں حوصلہ اور برداشت کس قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، اس کو جسے لوگ بچھاڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے نا، تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے، تاکہ دائنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ جب کسی کی موت کی خبر سنیں تو سارے کام چھوڑ کر کچھ پل کے لیے اس انسان کی مغفرت کی دعا کر لیا کریں۔ کوئی قرآن کی سورت یا آیت یا استغفار دعا کی تسبیح پڑھ کر اس انسان کے لیے دعا کر لیا کریں، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں۔ کیا معلوم اسے دعا کی ضرورت ہو۔ اور آج جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہوگا جو آپ کے لیے بھی دعا مانگے گا، انشاءاللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔